الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم۔ رب کائنات نے اس آیہ مبارک میں شیطان کو جب اپنی بارگاہ سے سجدہ آدم نہ کرنے کی وجہ سے راندہ فرمایا، اس نے گستاخانہ بارگاہ سمجھیت میں جواب دیا کہ اے رب، جس آدم کی وجہ سے مجھے ملوم اور مردود بنایا جا رہا ہے، میری عزت اور جلال اور عظمت کی قسم کہ اولاد آدم سب کو میں گمراہی کر کے رکھوں الا عبادک منہم المخلصین، مگر ان میں سے جو اخلاص والے تیرے بندے ہوں گے اور تیرے سچے بندے ہوں گے، جن کا آپ سے تعلق اور محبت اور عشق والا رشتہ ہوگا، ان پہ میرا بس نہیں چلے۔ تو اللہ والے حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے ملانے کے لیے ایک ذریعہ ہوا۔ ہمارے بزرگ صاحب خواجہ محمد عبد الغفار رحمت پوری جوان ناکانہ والے، رحمت پور شریف والے، ان کے کسی عقیدت مند سے کسی نے کہا یار پیر تو سید ہوا کرتے ہیں، یہ تو غیر سید ہیں اور یہ تو موچی ہیں، کیا کبھی کوئی موچی بھی پیر ہوا؟ تو حضرت صاحب کے مرید نے اس کی خوب پٹائی، اور جب دربار عالیہ رحمت پور شریف وہ پہنچے تو حضرت صاحب سے اس نے کوئی ماجرا نہیں کی، اور جب وہ واپس جانے لگے تو حضرت صاحب نے اس کو فرمایا کہ وہ غریب تو سچ کہہ رہا تھا، آپ نے اس کو کیوں پیٹا، کیوں مارا غریب؟ اس نے کہا سہیں وہ کہہ رہا تھا کہ پیر تو سید ہوا کرتے ہیں، یہ تو چنا ہے، یعنی موچ کا کام جو کرتے ہیں، جوتیاں وغیرہ جوڑتے ہیں، تو کبھی موچی بھی پیر ہوا؟ تو مجھے غصہ آ گیا، میں نے جلال میں آ کے اس کی پٹائی کر دی۔ تو آپ نے فرمایا ہم جو ہیں وہ چندر ہیں، قوم کی چندر، اور ہماری قوم بڑی بہت ہی بہادر قوم ہے، اور چنا نہیں ہے، موچی نہیں ہے، لیکن وہ جو کہہ رہا تھا سچ کہہ رہا تھا قریب۔ آپ کو پتہ ہے موچی کسے کہتے ہیں؟ موچی کون ہوتا ہے؟ موچی جو ٹوٹے ہوئے ہوتی ہیں چیزیں ان کو جوڑتا ہے۔ تو ہم بھی جو خدا سے ٹوٹے ہوئے بندے ہیں، خدا سے دور ہو گئے گناہوں کی وجہ سے، نفس شیطان نے ان کو اغوا کر کے اپنا چیلا بنا لیا ہے، نمازہ بنا لیا، وہ نفس شیطان کے ہو کے رہ گئے نا، ان کو نفس شیطان سے چھڑا کے خدا سے جوڑتے ہیں۔ وہ تو غریب سچ کہہ رہا تھا، آپ نے اس غریب کی خاموں کا پٹائی کر۔ اللہ والوں کی دیکھو کیا سوچ ہے، کیا انداز ہے، کیا مانا نظر ہے۔ تو اللہ والوں کا کام یہ ہے کہ وہ شیطان سے چھڑا کر کے رحمان سے ملا دیں۔ تب تو مولانا روم نے کہا کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ روم کا سب سے بڑا علامہ، بڑا مفتی، بڑا عالم، جس کا بادشاہ وقت بھی احترام کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، تو وہ حقیقی مولوی اس وقت تک نہیں بن سکا جب تک مولا روم نے شمس تبریزی کی غلامی اختیار نہیں کی۔ تو ان کے صحبت میں مدرسے میں، درسگاہ میں شمس تبریز آ کے بیٹھ گئے، اللہ کے حکم سے بھیجے گئے تھے، تو اس کو علم پہ ناز تھا مولانا روم کو، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے تھے۔ تو اس نے گفتگو کا آغاز کیا اس شمس تبریز نے، تو وہ جو پڑھا رہے تھے درس و تدریس، تو کسی کتاب پہ اس نے ہاتھ رکھ کے شمس تبریز نے کہا یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم نے علم کے گھمنڈ اور تکبر میں اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے ہٹا کے کہا علم کیلو کالست کے تو نمے دانی، یہ تو پڑھنے پڑھانے کا خزانہ ہے، علم ہے، سرمایہ ہے، دولت ہے، جو آپ درویش کو پتہ ہی نہیں۔ خاموش ہو گئے۔ اچھا، مولا روم علیہ رحمت اپنے طلباء کے ساتھ کی دعوت پہ تشریف لے گئے، اس درویش کو وہاں چھوڑ کے چلے گئے۔ اس درویش نے کیا کیا؟ ان کی ساری کتب اٹھا کر کے اس حوض میں ڈال دی،
کئی لوگ وضو کرتے تھے پانی میں، پانی برد کر، تو مولانا روم جو ہے دیکھا کہ بھائی سارے کلمی نسخے جو ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے، کتابیں لکھی ہوئی تھی، وہ ساری ہیں نہیں، تو اس سے پوچھنے لگے، اس نے کہا بھائی آپ کا علم تو آپ کے پاس ہے، مجھے کیا پتہ؟ ادھر ادھر دیکھا کہ بھائی اس تالاب میں، حوض میں ساری کتابیں پڑھی، تو بڑے پریشان ہوئے، تھوڑا ان پہ سختی کی اور کہا کہ آپ نے ہمارا سارا علم جو ہے پانی برد کر دیا، تو ساری کتابیں ہماری ضائع کر دی، زندگی ہماری برباد ہوگی۔ تو درویش نے کہا یار یہ کیسا تمہارا علم ہے، کتابیں نہیں ہیں تب تم برباد ہوگے، اور فرمایا بھائی تمہارا جو علم ہے میں تمہیں واپس دوں۔ تو منت سماجت یہ کرنے لگے، بولا روم کو کہا چلو میں حوض میں داخل ہوتا ہوں، وہاں سے کتابیں آپ کو نکال کے دیں۔ تو درویش حوض سے کتابیں نکال کے ان کو دینے لگے، بالکل وہ خشک صحیح سلامت، وہ ساری کتابیں نکال کے دیں۔ مولانا روم نے جب یہ منظر دیکھا تو قدموں پہ گر گئے، کہا کہ حضور این چیست، حضور یہ کیا ہے؟ کہا کہ این علم حال است کے تو ملا نہ دانے، بھائی یہ دل والا علم ہے، سینے والا علم ہے، جس کا آپ مولوی کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ مفتی کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو علم حال ہے۔ انہوں نے کہا یہ علم کال ہے کہ آپ درویش کو پتہ نہیں پڑھانے کا، بولنے کا، انہوں نے کہا یہ علم حال ہے، دل کا علم ہے، جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، جس کی الف بانے بھی آپ نہیں پڑھی۔ تو مولانا روم نے بیعت کر اس مقام پہ پہنچے تو انہوں نے کہا قاری صاحب یار علم ہے، ناراض نہیں ہوں، میں ان سے پہلے معذرت کر لیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ صد کتابوں صد ورق در نار کن روئے دل را جانب دلدار کن، ہے مولانا روم ہزاروں کتابیں ساری آگ میں ڈال دی، کیا دل کا جو توجہ ہے، دل کا جو تعلق اور نسبت ہے وہ اللہ سے جوڑ دے۔ جب وہ دل کا تعلق اور نسبت اللہ سے جڑ گیا تو مولانا روم نے کہا اب یہ کتابیں جو ہے نا یہ عذاب ہے، علم ہو اور تکبر اور غرور ہو تو وہ تو علم اللہ سے دور کر دیتا ہے، وہ شیطان کا ساتھی بنا لیتا ہے، کہ اس سے ظاہر علم سے جو خدا سے دور کرے اور خدا تک پہنچنے کے لیے حجاب اکبر ہو، اس کو تو آپ آگ میں ڈال دو، صرف دل کا تعلق اللہ والے کی نظر کرم سے خدا سے جوڑ لو تو دنیا بھی آپ کی آخرت بھی۔ تو بھائی اللہ والے سجن سائیں ہم گناہ گاروں کے دل کے تعلق کو خدا سے جوڑ لیتے ہیں، یہ اللہ والے وصل کے لیے آئے ہیں، گناہ گاروں کو شیطان سے چھڑا کے خدا سے جوڑتے ہیں۔ تو آپ کو دعوت ہے کہ آنے والے ہفتے اور اتوار کو حضرت صاحب کا سالانہ اجتماع دربار علی الہ آباد شریف ہو رہا ہے، دنیا بھر سے مسلمان آئیں گے، یہاں سے بھی کافی گاڑیاں جائیں گی۔ تو فجر علی ہے کیا کچھ یا فجر علی ہے جماعت مولی فجر، تو یہاں سے وہ بھی گاڑی نکالیں گے، ادھر غلام حسین والے جو ہیں وہ مٹھائی والے میں داری نام دکان ہے، وہ ادھر سے ڈاکٹر ممتا رستمانی وہ نکالیں گے گاڑی، کچھ اگلے دن جائیں گے ہفتے کو، اور کچھ دن اتوار کے دن فجر کو یہاں سے نکلیں گے، وہ حضرت صاحب کی دعا میں شامل ہوں گے، حضرت صاحب کا خطاب بھی سنیں گے، اور پھر اسی دن واپسی ہوگی۔ تو آپ سائیں کے توسل سے سائیں اس طرح سے تعلق رابطہ قائم کر لو، اور بھی دعوتوں میں پروگراموں میں آپ ہم جایا کرتے ہیں، یہ اللہ والوں کے پروگرام میں ایک مرتبہ جا کے دیں دعا، دو 10 بجے کے قریب ہو، 9:30 10 ہاں اتوار ہے، تو کوشش کی